اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ قرآن کریم نے ہم کو ان چیزوں کے احترام کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جن کو قرآن نے شعائر الہیہ میں شمار کیا ہے، جن کو اللہ نے محترم اور قابل احترام قرار دیا ہے، نشانیاں ایسی کہ جس سے دین حق پہچانا جائے اور حق باتوں کو سمجھا جائے۔ یہ ایک بہت ہی تفصیلی گفتگو ہے جو آپ کے درمیان زمانوں سے رائج ہے، اور اس پر علماء میں بے پناہ اپنے اپنے افادات پیش کیے ہیں۔ جو سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کے ان آیات کے ساتھ احادیث رسول ہیں، عمل رسول ہے۔ اپنے اپنے طور پر تمام لوگ ان باتوں کو پیش کرتے رہتے ہیں کہ شاعر الہیہ کیا ہے، قابل احترام وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں معرفت رب تک لے جاتی ہوں۔ عزیزانا گرامی، میں زیادہ وقت اس پر نہ لوں گا چونکہ آج خاص طور سے ہماری گفتگو 8 شوال سے متعلق ہے، اور وہ جگہ جس کو ہم لوگ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں اس پر گفتگو ہے۔ میں بہت وقت نہ لوں تاکہ ضروری باتیں سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو ہم یہ آپ سے کہیں گے کہ جو بنیادی وجہ ہے جنت البقیع کے سلسلے میں جو واقعات پیش آئے، اس کے لیے ہمارے علماء اسلام کیا دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہوا وہ ان کے نزدیک صحیح تھا اور ہم سب کے نزدیک وہ غلط ہے۔ میں تھوڑا تاریخی تجزیہ اس پر قرآن و احادیث کی روشنی میں کر لوں۔ جس بات کو ان حضرات نے برابر متوجہ کیا اور جو ان کی دلیلیں ہیں، میں اس پر قرآن کریم کی فتوے کی بنیاد، ایک تو ایک ایسی آیت ہے کہ جو میں تلاش کرتا رہا اور مجھے قرآن کریم میں نہیں ملی، وہ اس کو ان کے علماء نے نقل کیا ہے، میں ان کے حوالے دوں گا، جس میں انہوں نے کہا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ۔ یہ کہاں ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہ رکھیں ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دو۔ یہ کس جگہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو کہاں پر تلاش کریں، اور یہ ہماری ایک بنیادی غلطی ہے کہ ہم اصل مآخذ تک نہیں جاتے ہیں اور ہم قرآن کریم یا احادیث رسول کو دیکھے بغیر اپنی بات نقل کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارے لیے حق بات کیا ہے۔ میرے نزدیک یہ آیت یہ تو ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ کہاں ہے کہ ان کو قتل کرو جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہو اللہ پر؟ یہ کہاں ہے؟ اس کے بعد پھر ایک اور آیت کا فائدہ حاصل کیا گیا
اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، تمام حضرات علماء کے لیے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ہم خیال نہ ہوں، ہم مسلک نہ ہوں، وہ غور کریں. میں انہی کے لیے بات کرتا ہوں، آپ غور کریں. میرے پاس اس وقت ایک کتاب ہے جس کو میں حوالے میں پیش کروں گا. یہ کتاب بھی کوئی معمولی نہیں ہے، جس پر انحصار ہے محمد ابن عبد الوہاب کے بیٹے محمد کے سارے تبلیغات کا. ان کی کتاب التوحید، اس کی تشریح اور تفصیل اور وضاحت کے لیے علماء نے ان کے ہم خیال علماء نے بڑے کام کیے. اس سے بہت بڑے عالم ہیں عبداللہ سورتی، انہوں نے بھی بہت کچھ کام کیا. اس کتاب کا میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ جس پر انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت سے فائدہ اٹھایا کہ جب انہوں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت کو اس سند میں پیش کیا کہ جو لوگ شرک کر رہے ہوں اور بت پرستی کر رہے ہوں، اس کو انہوں نے ملا دیا. قبر پرستی، قبروں کا پوجنا، یہ کرنا اور وہ کرنا، ان سب چیزوں کو اس سے ملا کے انہوں نے سورہ البقرہ کی ایک آیت پیش کی. یہ آیت نمبر 193 ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. یہ کون سا حکم نکالا انہوں نے اس آیت کا؟ اس آیت سے پہلے 190، 191، 192 کی آیات اور اس کے فوراً بعد 194 کی آیت، ان سب کے مفہوم کو سامنے رکھ کر بات کرنا چاہیے تھی. خالی یہ آیت کہ بس دین پھیل جائے اور اس کے لیے ان لوگوں سے قتل کرو ان کو، تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے. یہ کہاں پر ہے سورہ البقرہ کی وہ آیات کہ جن لوگوں نے حضور کے سامنے اور ان کے ساتھ والوں کے لیے بازار قتل کا گرم کر دیا تھا، ہر طرف قتل و خون، معاہدے کے خلاف، جو محترم مہینے ہیں ان کا احترام ختم، ایسے لوگوں کے مقابلے میں حکم دیا گیا تھا قتال کا. اسے کہاں سے دین پھیلانے کے لیے جواز بنا لیا گیا؟ میں اس کتاب کو آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا. یہ سامنے کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں. یہ کتاب التوحید، اور اس کتاب التوحید کا لکھنے والا کون ہے؟ خود محمد ابن عبد الوہاب، یہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، محمد ابن عبد الوہاب. یہ ان کی کتاب ہے التوحید. بڑی شد و مت سے اس کتاب پر بات کی جاتی ہے. میں سب سے پہلے اگر اس کی ساری فہرست پڑھوں، مثلا میں کہیں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ پڑھیں، باب من الشرک النظر لغیر اللہ. ایک اور جگہ نکالتا ہوں سرخی، کہیں پر بھی کوئی بات ہم لے لیں کہ مثلا انہوں نے کہا باب الخوف من الشرک. یہ تمام کتاب میں ہے. اس پوری کتاب کی ان سرخیوں کے ساتھ انہوں نے ایک آیت، اس کے اندر مطالب اپنے بیان کیے. میں تمام علماء اسلام سے دعوت دیتا ہوں اس کتاب کے ذریعے، جو خود محمد ابن عبد الوہاب کی ہے. ان کی اس پورے کتاب کے اندر جتنے آیات اور جتنے موضوعات قائم کیے گئے ہیں، ایک آیت مجھے آپ دکھا دیں اس میں جس میں جو اسلام کو قبول نہ کرے، جو اسلام پر نہ ہو، جو ایسا شرک اور فلاں کر رہا ہو، اس کو قتل کر دو. ایک آیت، ایک حکم نکال کے دکھاؤ کہ جس میں قتل کا حکم ہو. پھر یہ کہاں سے اس میں آ گئی بات جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. شیخ نے اہل دریا سے فارغ ہو کر اطراف و جوانب کا رخ کیا اور ہر طرف دعوت و تبلیغ کا بازار گرم ہو گیا. اب آگے تفصیل لکھتے لکھتے انہوں نے لکھا
عداوت و عناد کا سلسلہ انتہا کو پہنچا حق کے واضح ہونے کے بعد. حق کے واضح ہونے کے بعد. اب سنیے جملہ. مبتدعین کون؟ بدعت کرنے والے لوگ. و بے دین لوگوں سے جہاد کیا گیا. اور وہ مطابق آیہ کریمہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، یہ کہاں ہے؟ ایسے نام کے مسلمانوں سے جو نہ حلال کو سمجھتے تھے اور نہ حرام کو حرام، جنگ کی گئی. تو اس کا حکم قرآن میں کہاں ہے؟ ساری عملی زندگی میں کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے کہ جو آپ کے دین پر، آپ کے مسلک پر نہ ہو، یا جو اسلامی زندگی میں رہ کر اپنی اسلام پر پورا عمل کرنے کی بات کرتا ہو. خود اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ ان کے باپ ان کے خلاف تھے. محمد ابن عبد الوہاب کی مخالفت ان کے بابا تھے، ان کے باپ خود عبد الوہاب جن کا انتقال ہو گیا، وہ ان کے خیالات کے مخالف تھے، اور بہت لوگ مخالف تھے. لیکن یہ ایک استاد ان کے علامہ جو سندھی تھے، ان سے متاثر ہو کر جب یہ دیکھ رہے تھے مدینے میں کھڑے ہوئے، اس کے وقت لکھا ہے حجرہ نبویہ. اتنا بڑا حرم نہیں ہوگا، ایک حجرے کی شکل میں ہوگا. اسی کتاب میں ہے کہ لوگوں کو دیکھا، یہ کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کے استاد آ گئے، انہوں نے سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ وہاں فریادیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، روضہ رسول تھا. تو ان کے استاد نے کہا کہ اس کو مٹا دینا، ختم کر دینا واجب ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وقت گزرتا گیا، میں پوری داستان بیان کروں بڑا مقصر ہوگا. پہلا کام انہوں نے جو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں رسول کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گئے تھے، خلیفہ ثانی کے بھائی زید ابن خطاب، اس کے لیے اسی کتاب میں کو ان کی قبر وہی گنبد بنا لیا گیا تھا. سب سے پہلا کام محمد ابن عبد الوہاب نے یہی کیا کہ اس گنبد کو بھی بڑے لوگوں کی مخالفت کے باوجود خود کدال ہاتھ میں لے کے گرایا اور اپنا یہ مشن شروع کیا. یہ مشن کیوں تھا؟ عزیزان گرامی، تاریخ کے بڑے بہت ہی ایسے واقعات ہیں کہ جن کو ہم بیان کریں تو آپ میں سے بہت سے لوگوں کو فکر ہوگی کہ ایسا کیسے. دیکھیے، آج سے تقریباً 300 سال گزرے. 296 سال پہلے سے یہ دونوں شخصیتیں وجود میں ہیں، ایک محمد ابن سعود، ایک محمد ابن عبد الوہاب. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ داستان ان کی جوانی سے اگر ہم بات شروع کریں محمد ابن عبد الوہاب کی، تو اس بات کو یقینی طور پر 200 سال کے قریب تو یقیناً ہو جاتے ہیں کہ جب یہ تحریک چلی دونوں کی معانست سے، محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب، کیونکہ 96 سال کا سن ہو کر ان کی موت ہوئی ہے محمد ابن عبد الوہاب کی. دونوں میں ایک معاہدہ ہوا. وہ خالی شیخ قبیلہ تھا محمد ابن سعود، کچھ لوگوں سے ٹیکس وصولتا تھا، اپنی حکومت چلاتا تھا. حکومت کیا، اپنے قبیلے کی سرداری. یہ ہوتے میں داستان چھوڑ رہا ہوں، وہاں تک پہنچے. پھر ان کی بیوی کے قریب ان کے فضائل بیان کیے گئے، وہ ان سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے ان کی سفارش کی اور دونوں نے مل کے ایک معاہدہ ہوا. وہ کتاب میں موجود ہے کہ آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور ہمیں محصول جو ہم لیتے معاف نہیں کروائیں گے. ان کا اگر اس سے بڑا تو انتظام ہو جائے تو معاف کرنا. اور پھر انہوں نے مل کے وہ ترکیبیں بتائیں کہ جس کے بعد ایک لشکر بنایا گیا. اس لشکر کے ذریعے سے کہاں کیا ظلم شروع ہوئے، فوج کشی شروع ہوئی، ہنگامے ہوئے، اور یہ چھوٹے سے شیخ قبیلہ بڑھ کر ایک بڑی حکومت کے مالک بننے لگے. خود اس کتاب میں جو ان کی حمایت میں ہے، انہی کی کتاب ہے، اس کی تفصیلات شروع میں ہے کہ فائدہ یہ پہنچا کہ شیخ ابن سعود کی حکومت نجد و عراق اور حجاز سب طرف ہو گئی، جبکہ عراق سے بعد میں نکال دیے گئے. اور ان کے یہاں کیا ہوا، اسی کتاب میں موجود ہے کہ ان کے جو قرضے تھے شیخ اپنے محمد ابن عبد الوہاب کے، وہ ادا ہو گئے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں خاندانوں میں معاہدہ ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ محمد ابن سعود کی اولاد آج تک حاکم ہے، اور محمد ابن عبد الوہاب کی اولاد آج تک وہاں تقریباً کسی نہ کسی روح سے قاضی، عدالت، ان سب چیزوں میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ اب سے 125 سال پہلے جو ان کے ایک حاکم تھے انہی کے خاندان کے، ان کے ذریعے سے نجف اشرف اور کربلا کو بری طرح سے تباہ کیا گیا۔ 7,000 ان افراد کو جو کربلا میں زیارات کے لیے ان کے قتل کر دیا گیا، سب مال و ملال وہاں کا لوٹ لیا گیا۔ یہ حکومت کا خزانہ بھرا جا رہا ہے۔ اور پھر آج سے تقریباً 97 سال پہلے، خیال کیجئے، اس وقت سے صرف 97 سال پہلے وہ وقت بھی آیا کہ جس میں سعود ابن عبدالعزیز، میں ان کا پورا شجرہ آپ کو پڑھ کے سناؤں کہ کیا ہے سعود ابن، کہاں تک یہ نسلیں پھیلتی رہیں اور کیا کیا باتیں سامنے آئیں۔ سعود ابن عبدالعزیز، ابن سعود، ابن عبد الرحمن، ابن فیصل، ابن ترکی، ابن عبداللہ، ابن سعود، ابن عبدالعزیز، ابن محمد، ابن سعود، یہ پورا شجرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح ادھر کا ہے، یہ ہر دور میں یہی سب قتل و خون اور سب ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ یمن کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، وہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے زیر سایہ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب جو ہو رہا ہے۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا 97 سال پہلے؟ ان دونوں خاندانوں کی وراثت یہاں تک آ گئی کہ جس کے بعد سعود ابن عبدالعزیز، جن کا نام آج ہم آپ سب جانتے ہیں، جبکہ سبھی سعود 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 گزرتے رہے، انہوں نے کیا کیا؟ مکے اور مدینہ میں دونوں میں اپنے نظریات کے حساب سے زبردست تباہی لائے۔ مکہ معظمہ ہے جنت المعلا، جو قبرستان جس میں حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ نے کن کن کی قبریں سب منہدم ہوئیں، خود مدینہ منورہ میں جنت البقیع، جس کو آج ہم جنت البقیع کہتے ہیں، یہ خالی بقیع کہلاتا تھا، ایک ٹکڑا زمین کا، جو باہر سے لوگ آتے تھے مدینہ کی طرف، ریگستانوں سے گزرتے ہوئے پوچھتے تھے کہ شہر مدینہ یثرب جا رہے تو وہاں پہنچنے کی پہچان بتاؤ کہ شہر قریب آ گیا، تو لوگ بتاتے تھے کہ دور سے تم کو کچھ جھاڑیاں دکھائی دیں گی اس ریگستان میں، سمجھ لینا کہ وہ جگہ قریب آ گئی ہے۔ ان جھاڑیوں کو وہ ایک ہی جگہ ہوتی تھی، ہر جگہ نہیں، آج بھی ہوتی ہیں، نرکل کی شکل کی بڑی بڑی جھاڑیاں، تو ان کو غرقت کہتے تھے۔ پہچان تھی مدینہ کی وہ جھاڑیاں جنہیں غرقت کہا جاتا تھا۔ اس وقت تک اس ٹکڑے کا نام بقیع ٹکڑے کو کہتے، بقیع غرقت کہلاتا تھا۔ لیکن یہ شرف و فضل تھا خانوادہ رسالت کے لیے، جو اس زمین کو انہوں نے دیا، جو لوگ اس قبرستان میں دفن ہوتے تھے وہ بقیع غرقت کہلاتا رہا۔ لیکن جب حضور کے بعض اصحاب، مثلا عثمان ابن مظعون، پہلے صحابی رسول جو وہاں دفن ہوئے، پھر خانوادہ رسالت، ان کے ازواج، جب یہ تدفین ان کی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے 4 امام، تب اس جگہ کا نام جنت البقیع پڑا۔ ہماری شہزادی، خود حضور کے خانوادے کے لوگ، بڑے بڑے عظیم علماء، ان سب کو کس طریقے سے ان قبروں کو خالی اپنے نظریے کی بنیاد پر ویران کیا گیا۔ آج ساری دنیا کے شیعہ، آج ساری دنیا کے چاہنے والے محبان اہل بیت کہ دل غمزدہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں کی اس بات کو سنا جائے، اور ہم سب کی تمنا آپ کی جبری اسلام کی نافذ کرنے کی باتوں کو ہٹا کر، یہ جبرن جو آپ زبردستی کر رہے ہیں، اس سے ہٹا کر سب کی بات سنیں۔ نہ قرآن کی آیات آپ کے ساتھ ہیں، نہ حدیث رسول آپ کے ساتھ ہیں، نہ تاریخ اسلام آپ کے ساتھ ہے، صرف آپ کا اپنا حکومت کا نظریہ ہے اور اس کے ساتھ دینے والے لوگوں کا نظریہ ہے کہ جہاں ہمارے معصومین کی قبریں ہوں، ہمیں ان کے اوپر سے سائے ہٹا دیے گئے۔ تیز ترین ظلم و ستم کا نشانہ آج وہاں پر بقیع میں موجود ہے۔ ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ ان قبروں پر ویسے ہی آباد کیا جائے، ان قبروں کے اوپر گنبد، تمام روضے جس طرح اور جگہوں پر ہیں، اس میں کوئی مخالفت دین نہیں ہے، کوئی مخالفت شرع نہیں ہے، صرف ایک اتحاد اتفاق کی عالم اسلام میں نشانی ہوگی۔ لیکن اگر عالم اسلام یکسو ہو کر، ایک ساتھ ہو کر کوشش نہ کرتا تو یاد رکھیے کہ آپ نے خود روضہ رسول کو بھی منہدم کر دیا ہوتا۔ محمد ابن عبد الوہاب اپنے باپ تک کے مخالف تھے، ان کے باپ نے مخالفت کی ان کے عقائد کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی کتابیں شاہد ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مسیلمہ کذاب جو رسول سے لڑا، مرتد تھا، جنگ یمامہ میں قتل کیا گیا، اس کے ساتھ قتل کیے گئے لوگ، آج
اسی کے نظریات کی ترویج اس شان سے بھی ہو سکتی ہے. یہ غلط بات ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جنت البقیع میں 8 شوال کو جو ظلم کبھی ہوا ہے اس کا تدارک کیا جائے، اور اس میں کوئی مذہب کی مخالفت نہیں ہے. خالی آپ کے کچھ قاضیوں کی، کچھ علماء کے فتاویٰ ہیں جو اس بات کی، اور اس وقت آپ خود غور کریں کہ پوری دنیا میں لوگ اپنے اپنے بزرگوں کے جو آثار ہیں ان کا تحفظ کرتے ہیں. آپ کبھی اگر اس تحفظ کریں تو اس سے دین اسلام کی اور نشر و نما ہے اور مخالفین اسلام کی شکست ہوگی. ہمارے نزدیکی سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو سب مل کر جو ہے ہماری اس بات کو سنیں، جو ہمارے شیعوں کی طرح ساری دنیا میں احتجاج ہے اس پر نظر ڈالیے اور غور کیجئے کہ بہتر کیا ہے. ہم اپیل کرتے ہیں آپ سے، آپ غور کیجئے اس بات پر، کیا یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. ساری دنیا اسلام آپ سے خواہش رکھتی ہے. چند قاضیوں اور مفتیوں کے جو ان کے ذاتی مفادات کے فتاوی ہیں ان سے اپنے کو نکالیں، اور نکال کے عالم اسلام کے علماء اسلام کو بٹھال کر غور کریں گے کیا حق ہے کیا باطل ہے. والسلام علیکم.